میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تو میرے بابا صاحب نے میرا ایڈمیشن شہر میں کروا دیا۔ کالج اور ہاسٹل کا ماحول میرے لیے بہت عجیب تھا۔ کہتے ہیں نا زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ میں کالج آئی اور وہاں میری دوستی ایسی لڑکیوں سے جن کی دنیا لڑکوں کے گرد گھومتی تھی۔ میں معصوم تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ دوستی میری زندگی کو برباد کر دے گی، لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر ماحول کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ جو ان کا انٹرسٹ تھا وہی میرا بن گیا۔ میرے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ میرا بھی کوئی دوست ہو۔ میری دوست نے اپنے کزن کے ساتھ میری دوستی کروا دی۔ مجھے لگا شاید یہ نارمل ہے، لیکن اس دوستی کا انجام میری سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ سٹارٹنگ کے دنوں میں تو وہ صرف دوستی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ محبت بن گئی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میری دوست آ کے میرے پاس بیٹھی اور مجھے کہتی ہے تم جس سے بات کرتی ہو وہ پہلے مجھ سے بات کرتا تھا، ایون وہ ہزاروں لڑکیوں سے بات کرتا ہے۔ جب میری دوست نے میرے ساتھ یہ بات کی تو میں نے اس کے ساتھ لڑائی کر لی، کیونکہ مجھے یقین تھا وہ لڑکا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے موبائل میں نے اس کی اور دوسری لڑکیوں کی پکچرز دیکھی جو کہ بہت ہی نازیبا تھی۔ میں نے فوراً دوستی ختم کر دی، اس لڑکے سے بھی اور اس لڑکی سے بھی جس نے میری دوستی کروائی تھی۔ لیکن اس لڑکے نے AI کا یوز کر کے اپنی اور میری پکچرز کو نازیبا بنا کر میرے ہی گھر میں ڈاک کے ذریعے پہنچا دیا۔ میرے بابا کی مجھے کال آئی اور کہتے ہیں میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، اپنا سامان پیک کر لو۔ میں ڈر گئی۔ میں گاؤں پہنچی تو وہاں میرے بابا نے مجھے بتایا کہ تمہارے لیے اس گھر سے رشتہ آیا اور ہم وہاں پر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بابا کو مجھ پہ بہت مان تھا، چونکہ غلطی ساری میری تھی، میں نے ان کا مان توڑا تھا، تو میں چپ چاپ ان کی بات سنتی گئی اور ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں 18 سال کی تھی اور میری جس سے شادی ہوئی وہ انسان 42 سال کا میچور سمجھدار تھا۔ میں نے پہلی ہی رات اس انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے میری غلطی کو معاف کر دیا اور میں اس چیز سے بہت خوش تھی کہ میری غلطیوں کو معاف کر کے اس انسان نے مجھے قبول کیا۔ لیکن شاید مرد کے دل سے کبھی شک ختم نہیں ہوتا۔ 1 سال تو ہماری زندگی بہت اچھی گزری، لیکن بعد میں وہ مجھ پر شک کرنے لگے۔ وہ ترکی رہتے تھے اور میں پاکستان، تو ہر وقت مجھے کال کر کے رکھتے تھے۔ کبھی میرا نہیں بھی دل کرتا تھا بات کرنے کو، لیکن مجھے کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر تھے، میں انکار نہیں کر سکتی۔ ہماری شادی کے 6 سال بہت حسین سال گزرے۔ وہ کافی انڈرسٹینڈنگ تھے، میری ہر بات کو سمجھ جاتے تھے۔ لیکن ایک دن جب انہوں نے مجھے ویڈیو کال کی تو ان کی حالت عجیب تھی۔ وہ الگ طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میں